تلنگانہ کے ضلع محبوبآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 20 سالہ نوجوان نے مبینہ طور پر والدین کی جانب سے نیا موبائل فون خریدنے سے انکار پر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت کے سائی کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو تھورور منڈل کا رہائشی تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے اپنا موبائل فون توڑ دیا تھا اور والدین سے نیا فون خریدنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کمار نشے کی حالت میں تھا اور اسی بات پر اس کا والدین سے جھگڑا ہوا۔ والدین نے اسے کچھ وقت انتظار کرنے کو کہا، جس پر وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ بعدازاں اس نے اس وقت اپنے کمرے میں پھانسی لگا لی جب اس کے والدین گھر سے باہر تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ موکیلا کے جنواڑہ گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 3 سالہ بچی مبینہ طور پر گھر کے قریب پانی کے سمت میں گر جانے سے فوت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متوفیہ بچی کی شناخت ریان شاہ کے طور پر ہوئی ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ جنواڑہ گاؤں میں رہتی تھی۔ اتوار کی صبح وہ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر گئی تھی۔ کافی دیر تک واپس نہ آنے پر اس کے والد کے شیکھر نے اس کی تلاش شروع کی۔ خبر پھیلتے ہی مقامی افراد بھی بچی کی تلاش میں شامل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پڑوسیوں نے گھر کے سامنے موجود پانی کے سمت کو چیک کیا تو بچی اس میں ڈوبی ہوئی ملی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر بچی کو باہر نکال کر اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ ٹی آر ایس یعنی کہ تلنگانہ رکشنا سینا آفس میں ٹی آر ایس کی چیف کی کویتا نے تلنگانہ کے جہدکاروں کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے جہدکاروں کے مطالبات کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ کانگریس پارٹی نے انتخابات سے قبل جہدکاروں سے جو وعدے کیے تھے ان کی تکمیل کے لیے حکومت کو 2 جون تک کی مہلت دی جا رہی ہے، اور اگر اس مدت تک وعدے پورے نہ کیے گئے تو وہ جہدکاروں کے ساتھ مل کر براہ راست احتجاجی مظاہرہ شروع کریں گی۔ کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ جھارکھنڈ حکومت کی طرز پر تلنگانہ میں بھی جہدکاروں کے لیے فلاحی اسکیمیں نافذ کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وعدوں پر عمل درآمد کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے بھونگی ضلع مرکز میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ زمینی سطح پر تحریک کو تیز کیا جائے گا اور اضلاع کی سطح پر جہدکاروں کے ساتھ مسلسل اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مختلف تنظیموں کے قائدین اور نمائندوں نے شرکت کی، جن میں روپ سنگھ، سید اسماعیل، انچی ریڈی، پربھاکر گوڑ، راجیش شرینیواس ریڈی، بی پدما، رویندر، ارونا شرینیواس، کے کرشنا، ڈی ایس منیکیما، رامگیر پرکاش، مدھوسودن، بھرت ریڈی، ساجد سکندر، شریولی اور کے ستینارائن سمیت دیگر شامل تھے۔ حکومت تلنگانہ کے تحت راجیو گاندھی یونیورسٹی نالج آف ٹیکنالوجی سے تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے باسر اور محبوب نگر کیمپس میں یو جی داخلوں کی آن لائن رجسٹریشن کی آخری تاریخ 14 مئی تک بڑھا دی ہے۔ یہ فیصلہ طلباء اور والدین کی درخواستوں پر کیا گیا ہے۔ عارضی انتخابی فہرست 30 مئی 2026 کو جاری کر دی جائے گی۔ فیز 1 کاؤنسلنگ 5 جون کو ہوگی۔ یونیورسٹی 6 سالہ جامع بی ٹیک پروگرام PUC پلس انجینئرنگ پیش کرتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آفیشیل ویب سائٹ پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ دارالخیر ویلفیئر سوسائٹی کریم نگر کی جانب سے آج 2 مقامات مسجد محمدی صحت نگر کریم نگر کے روبرو ڈاکٹر بی راج کمار اور حسینی پورہ کریم نگر چوراہے پر کارپوریٹر مقتدر علی کے ہاتھوں راہگیروں کی سہولت کے لیے آبدار خانے کا افتتاح انجام دیا گیا۔ ڈاکٹر راج کمار کارپوریٹر مقتدر علی نے کہا کہ دارالخیر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بلا لحاظ مذہب و ملت کئی خیر کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ دارالخیر ویلفیئر سوسائٹی کریم نگر کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہے۔ اس موقع پر دارالخیر کے ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران جیسے کہ ڈاکٹر عبدالقدوس احمد جیدی، حافظ رضوان، شکیل احمد، جمال الدین، عظیم خان کے علاوہ اسیم الدین خالد، صدر محمدی مسجد کمیٹی محمد سراج مسعود، عبدالمتین، لیاقت علی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ مدھول میں مقامی پولیس اور ریونیو عہدیداروں نے مشترکہ معائنے کے دوران ہنومان مندر کے قریب بغیر اجازت نامے اور دستاویزات کے ریت لے جانے والے ایک ٹپر کو ضبط کر لیا۔ متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
रकमापुर रेलवे स्टेशन में रूपोश नक्सलाई गिरफ्तार, तांडू पुलिस की मदद से महाराष्ट्र पुलिस की खुफिया कार्रवाई। तांडू रेलवे पुलिस स्टेशन की हदूद के रुकमापुर इलाके में एक खातून समेत 4 नक्सलाइट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका ताल्लुक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। इत्तला है कि चारों कई दिनों से अपनी शिनाख्त छुपाकर रेलवे स्टेशन के करीब मजदूरी का काम कर रहे थे ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। मधुल पुलिस स्टेशन नई आबादी भारत पेट्रोलियम महावीर फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह शबाना जनाब एजाजुद्दीन सरपंच मधुल के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर मोहम्मद बासित, शेख बलीग और मौजूदान शहर और आवाम की कसी तादाद मौजूद थी। लायंस क्लब ऑफ बोधन अयप्पा सेवा सरगम राकिन लाइन जादव कृष्णा, कमिश्नर बल्दिया बोधन लाइन पी विठल, तहसीलदार बोधन लाइन डी पद्मा, CGPO के उनकी नुमाया खिदमात पर लायंस क्लब इंटरनेशनल बांसवाड़ा राव PDG के हाथों रीजनल अवार्ड पेश किए गए। पुलिस कमिश्नर जिले निजामाबाद PSI चैतन्या के प्रेस नोट के मुताबिक CCS इंचार्ज कमिश्नर ने तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत के गुटखा पैकेट बोधन के मोहल्ला अच्छनपल्ली की गोश्त की दुकान से जब्त किया। हफ्ते के रोज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद PSI चैतन्या IPS के हुक्म पर CCS ACP इंचार्ज मस्तान अली की ज़ेर निगरानी चीता फोर्स ने गुज़िश्ता रोज आचनपल्ली में वाक़े HKGN मटन शॉप पर अचानक छापा मारा और शॉप पे ज़ख़ीर करदा गैर खानी गुटखा के पैकेट को जब्त कर लिया। स्पेशल पुलिस टीम के मुताबिक जब्त शुदा गुटखे की तखमीनी लागत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गुज़िश्ता रोज बोधन के मोहल्ला कासीपेट मुनक़िदा प्रेस मीट से TIC यूनियन कायद भी मलिश ने खिताब किया और कहा, हैदराबाद में वाक़े स्वागत ग्रैंड होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह से रात गए तक तेलंगाना बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हितेंद्र भाई उपाध्याय, ऋषिकांत पाटिल, रमन भाई और तेलंगाना प्रगतिशील बैटरी वर्कर्स यूनियन के रियासती सदर V कृष्णा, जनरल सेक्रेटरी M नरेंद्र और दीगर मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान तवील मुज़ाकरात के नतीजे में बीड़ी पैकर्स की माना तनख्वाह में 4500 रुपये, फीटर्स, गंपावाला, भट्टीवाला, क्लर्क और मुनीम जैसे माहाना मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 2200 रुपये, जबकि बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के लिए फी 1000 बीड़ी पर 6 रुपया इजाफा किया गया। GRU ज़हीराबाद के एहतमाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद पर 8 रोज़ा गरमाई दीनी क्लासेस का इख्तितामी प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसकी सदारत जनाब मोहम्मद खैसर गौरी अमीर मुकामी जमात इस्लामी ज़हीराबाद ने की। मुख्तलिफ सरगर्मी में हिस्सा लेने वाली तालिबात में इनामात और सर्टिफिकेट भी तक़सीम किए गए। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में आज प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट बस ड्राइवर्स यूनियन ऑफिसर का अहम इजलास MLC जनी विठल ने अपने हमरा साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर, MG संतोष, शेख शब्बीर, मनोज रवि और ड्राइवर सी यूनियन कायदीन के साथ मिलकर MLC जनी विठल ने ड्राइवर्स यूनियन में ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। LRD के मुदरिस मोहम्मद जमील अहमद और मुदरिस वेंकट रमना को 35 खून के अतिया कैंपस मुनक़िद करने पर 5000 यूनिट खून का अतिया जमा करने पर थैलेसेमिया स्किलफुल सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा थैलेसेमिया बावक़ार रियल चैंपियन अवार्ड 2026 से सोसाइटी सदर चंद्रकांत अग्रवाल, TPCC जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास गुप्ता, CEO एलेखिया प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नायब सदर श्रीमती रत्नावली के हाथों नवाजा गया। इस मौके पर डॉक्टर बालू, सर्कल इंस्पेक्टर JD मिटला मल्लेशम, डॉक्टर वेदा प्रकाश, डॉक्टर अनिल कुमार, DCC नायब सदर गंपा प्रसाद ने मुबारकबादी दी और सताइश भी की। जिले के BR सीफाबाद के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में आज DIO रामदास ने अपने हमरा DEC मेंबर तिरुपति अनिल कुमार, स्कॉट M आसिफ के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और चीफ सुप्रीडेंट की इजलास से खिताब किया और इंटरमीडिएट DIO रामदास ने कहा, सारा इम्तिहान की तरह इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहान को भी पूरम तरीके से इनेकाद करने का CS और DS को हिदायत जारी की गई है। गुमराह कुन अकायद नजरियात की तरवीज मुलविस साजिद अड्डोरी के खिलाफ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त में 90 कॉमेडी के जिम्मेदार ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, जिस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हाफिज फ़हीमुद्दीन मुनीरी की क़यादत में वफ़द ने गंभीराव पेट पहुंचकर मुक़ामी मुसलमानों के साथ मज़कूरा शख्स की सरगर्मियों का जायजा लिया।
بتایا گیا ہے کہ ساجد نامی شخص خود ساختہ مدعی نوت شکیل بن حنیف کے نظریات کی ترویج میں ملوث تھا اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے گمراہ کن عناصر سے ہوشیار رہا جائے، قائد کے تحفظ کے لیے دینی بیداری کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ خبر بڑی افسوس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے معروف شخصیت خفل اور چابی میکر محمد حسن کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ عثمان ہسپتال حیدرآباد میں علاج کے دوران 9 مئی بروز ہفتے کی اولین ساعتوں میں انتقال کر گئے۔ میت کو ایمبولینس کے ذریعے آبائی مقام پٹلم لایا گیا۔ بعد نماز مغرب وحید مکتوم مسجد کے احاطے میں نماز جنازہ ایک روزہ ورکشاپ میں شرکت فرما کر مفتی صاحب نے پڑھائی۔ بعد ازاں عیدگاہ سے متصل قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ یہاں یہ بتانا بے محل ہوگا کہ 8 مئی بروز جمعہ کو مرحوم کی دختر کی شادی انجام پائی تھی۔ شادی کا گھر اچانک رنج و غم میں تبدیل ہو گیا۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 دختران اور 2 لڑکے بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ورنگل یونٹ کے زیر اہتمام پروخار تقریب منعقد ہوئی، جس میں مستحقین میں امداد تقسیم کی گئی، جبکہ خواتین میں سلائی مشینیں اور نوجوانوں میں بلیڈ کٹر فراہم کی گئی تاکہ انہیں خود کفیل بنایا جا سکے۔ مہمان خصوصی عبدالجبار صدیقی، صدر ورنگل خواجہ نجم الدین، مہمان اعزازی مولانا جاوید عمری، مولانا فصیح الدین قاسمی اور مولانا ادریس علی اعجاز بیابانی نے خطاب کیا اور کہا، زکوٰۃ امت مسلمہ کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے اور زکوٰۃ سینٹر انڈیا حقیقی مستحقین تک امداد پہنچانے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔ نظامت کے فرائض خواجہ نجم الدین گیلانی نے انجام دیے۔ اس موقع پر نعیم محمد سلیم محمد احمد نے بھی شرکت کی۔ کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی کوٹلہ انچارج جواڑی نرسنگ راؤ کو ویلما کارپوریشن چیئرمین کا عہدہ ملنے پر مسلم کمیونٹی ہال بسم اللہ مسجد مٹپلی میں مرکزی انتظامی کمیٹی ملت اسلامیہ مٹپلی و قائدین ملت بشمول صدر مرکزی انتظامی کمیٹی ملت اسلامیہ محمد رضی الدین اختر جانی، صدر جمعیت اللہ مٹپلی قاری محمود الحسن قاسمی، نائب صدر حافظ محمد عبدالعزیز و دیگر نے ان کی تہنیت کی اور مسلم شادی خانے کی عمارت کی زیر تکمیل طلب امور کے انجام دہی کے لیے توجہ بھی دلوائی۔